حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اتری اور ان کی شہادت پر عرش رحمانی ہل گیا۔ وہاں پر موجود فرشتے جھوم اٹھے کہ ایک ایسی شخصیت کی روح ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جنہوں نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، آخر 6 سالوں میں انہوں نے کون سا ایسا فریضہ سر انجام دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن گئے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا مصعب بن عمیر وہاں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو بہت غصہ آیا، آپ ان کے پاس گئے تو سیدنا مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ ہماری بات سنیں، اگر آپ کو بات پسند آئے تو سنیے گا، اگر نہ پسند آئے تو چلے جائیے گا۔ حضرت سعد بن معاذ وہاں بیٹھ گئے، سیدنا مصعب بن عمیر کی باتیں سنی، اللہ کا کلام سنا، دین حق کی باتیں سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے گئے اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ کی اس کاوش کی وجہ سے، آپ کی اس جوش اور جذبے کی وجہ سے آپ کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا، اور یہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا ایک منفرد واقعہ تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ قبول اسلام کے بعد مکہ تشریف لے گئے۔ آپ کا ارادہ وہاں طواف کرنے کا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ کا وہاں پر دوست امیہ بن خلف تھا جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ وہ جب مدینہ آتا تو آپ کے پاس رکتا اور سعد بن معاذ جب مکہ جاتے تو اس کے پاس رکتے۔ سیدنا سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ وہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ایسا وقت بتاؤ کہ جب لوگوں کا رش کم ہو۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ دوپہر کا وقت مناسب رہے گا، چنانچہ وہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف لے آیا۔ آپ وہاں پر طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے امیہ بن خلف سے کہا کہ ابو صفوان، تم ایسے شخص کو عمرہ کی اجازت دے رہے ہو جس نے ہمارے دشمنوں کو، لا دینوں کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن معاذ وہاں پر آ گئے اور کہا کہ ابو جہل، اگر تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا کہ معاذ، تم اپنی آواز اونچی مت کرو، یہ ہماری وادی کے سردار ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں نے آقا کریم سے سنا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ امیہ بن خلف ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ سن کر امیہ بن خلف خوف سے لرز اٹھا اور کہنے لگا کیا یہ مکہ میں ہوگا؟ اس پر سیدنا سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ چنانچہ وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم اب مکہ سے باہر نہیں نکلنا، مگر اسی دوران بدر کی لڑائی کا واقعہ ہو گیا۔ امیہ بن خلف جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر ابو جہل نے اسے اتنا بھڑکایا کہ وہ راضی ہو گیا، مگر ساتھ ہی اپنے لیے ایک بہترین اونٹنی تیار کر لی جو کہ سب سے تیز رفتار تھی، اور جس جگہ قریش کا قافلہ پڑاؤ کرتا وہ اپنی اونٹنی کو اپنے کیمپ کے ساتھ ہی باندھتا۔ مگر تمام احتیاطوں کے باوجود اللہ کے رسول کا قول سچ ثابت ہوا اور جنگ بدر میں وہ جہنم واصل ہوا۔ بات کر رہے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسلمانوں کا جنگ بدر میں لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک سے معلوم ہوا کہ قریش پوری تیاری کے ساتھ نیزے، بالیں، ڈھالیں، ذرا بختر پہنے، تلواریں سونتے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم بدر کے مقام پر رک گئے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود 313 صحابہ کی جماعت کے ساتھ خطاب کیا اور کہا کہ کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے اور تم لڑو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے آپ کا اس وقت مقصد انصار کے ساتھ بات کرنا تھا، کیونکہ انصار کے ساتھ مہاجرین کا یہ معاہدہ ہوا تھا
کہ مدینہ شریف پر اگر کوئی حملہ اور ہوا تو دونوں مل کر دفاع کریں گے، لیکن یہ تو مدینہ سے باہر کی جنگ تھی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یاد رہے کہ 313 میں سے 200 انصار تھے اور 113 مہاجرین تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں جانے کو تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ ہم جنگ جوش اور جذبے کے ساتھ لڑیں گے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ احد کا واقعہ ہوا تو سیدنا سعد بن معاذ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی جب خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمان پسپا ہو گئے۔ جنگ خندق میں ایک شخص جس کا نام حبان تھا، اس نے آپ کو نیزہ مارا۔ وہ نیزہ جا کے آپ کے کندھے میں لگا اور وہاں سے ایک شریان پھٹ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ خون بہا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ جس وقت آپ جنگ میں جا رہے تھے تو بی بی عائشہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ذرہ بختر تو پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کا سینہ ڈھک گیا، لیکن آپ کے دونوں بازو ننگے تھے۔ اس پر بی بی عائشہ نے اس چیز کی نشاندہی بھی کی، لیکن سعد بن معاذ جنگ میں شامل ہو گئے۔ غزوہ خندق میں قریش کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شکست سے دوچار ہو کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو فوراً مدینہ شریف واپس لایا گیا۔ مسجد نبوی میں ہی آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ آقا کریم ابھی غزوہ خندق سے واپس آئے تھے اور آپ کے سر مبارک پر اور چہرہ مبارک پر اور جسم پر دھول اور مٹی تھی کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پہلے بنی قریظہ کی طرف چلیں اور آپ عصر کی نماز وہاں ادا کریں۔ آقا کریم نے جب یہ سنا تو آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ حضرت دہیہ کلبی نے حکم دیا ہے کہ آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ تمام صحابہ اپنے ہتھیار ابھی مت اتاریں اور جا کر بنو قریظہ کے قریب کے علاقے میں نماز عصر ادا کی جائے گی۔ اس پر آقا نے فرمایا کہ وہ حضرت دہیہ کلبی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ آقا کریم نے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لیا اور بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن غزوہ خندق سے پہلے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ اب مسلمانوں کو دو طرف سے خطرہ تھا، ایک تو قریش کی طرف سے اور دوسرا مدینہ کے اندر کی طرف سے۔ بنو قریظہ والوں نے غداری کی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔ مسئلہ یہ آن پڑا تھا کہ بنو قریظہ والے اوس کے حلیف تھے۔ چنانچہ جب آقا دو جہاں نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کیا تو اوس کے لوگ آ گئے اور آپ سے فریاد کرنے لگے کہ ان لوگوں کو بخش دیا جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم آقا کا فیصلہ نہیں مانتے۔ چنانچہ آقا نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کس شخص کو منصف مقرر کیا جائے۔ ان لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کا نام دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کو وہاں پر چارپائی پر لایا گیا۔ سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کے لوگوں کو کہا کہ کیا تم لوگ میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے اپنا چہرہ مبارک آقا کریم کی طرف موڑا۔ آقا نے فرمایا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو بھی، اور ان کی جائیداد مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق ہی بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 700 کے قریب تھے، لیکن 10 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سب کو ہی قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کی جائیداد مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دی گئی۔ یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جب زخمی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر قریش کے ساتھ اس کے بعد بھی جنگ باقی ہے تو مجھے موت نہ دینا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو بہت ستایا ہے۔ ان کی دشمنی قریش کے ساتھ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ آقا کے دشمن تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اسی جنگ میں اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد قریش کے ساتھ جنگ نہ ہوئی۔ پھر صلح حدیبیہ ہوا اور فتح مکہ پہ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دلائی۔ اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ 6 سال کے عرصے میں کیا وجہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ کے استقبال کے لیے عرش الہی پر فرشتے تیار ہو کر بیٹھ گئے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ سعد بن معاذ کی دوستی اللہ کے رسول کی وجہ سے تھی، اور ان کی دشمنی بھی اللہ کے رسول کی وجہ سے تھی۔
دوستی کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب بنو قریظہ کا قبیلہ جس کا اوس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ حلیف تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کا معاہدہ تھا، مگر اللہ کے رسول کی خاطر ان غداروں کے ساتھ غداری والا معاملہ کیا۔ یہ بہت کٹھن فیصلہ تھا، بہت مشکل فیصلہ تھا، مگر حضرت سعد بن معاذ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد اور رقابت نہیں ہے، اور وہ حسد اور رقابت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ آقا کریم محبت کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے ساتھ دشمنی تھی وہ وہی تھے جو آقا کو ستایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں۔ دین کی وجہ سے دوستی کیجیے، دین اسلام کی وجہ سے دوستی کیجیے، دین اسلام کی وجہ سے دشمنی کیجیے۔ ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب، ہمارے معاشرے میں باقی ہمارے مسلمان، ان سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے خلاف دل میں حسد اور رقابت نہ رکھیں، اور اس کے بدلے ایسا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کا آخرت میں بھی ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔